ہم علوم اصلیہ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن صرف علوم اصلیہ کے خلاف ہیں۔ علوم اصلیہ سے ہمارا کوئی بیر نہیں ہے، ضرورت ہے ہماری، یہ ہماری ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ساری تقسیم کو قرآن پاک نے یوں تعبیر فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کا علم تو حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ، لیکن آخرت کیا ہے یا انجام کیا ہے اس سے بے خبر ہے۔ آج کے مغربی نظام تعلیم میں اور ہمارے نظام تعلیم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آج کا سارا نظام تعلیم جو ہم پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ پیدا ہوئے مرنے تک کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل، تعلیمی نظام کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ایک دوست اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، یار تم نے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، اس کا فیوچر نہیں سوچا؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے، اس کا مستقبل نہیں سوچا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی مستقبل کہتے کس کو ہو؟ ہم نے مستقبل ان ہی اللہ حیاتنا دنیا کو سمجھ رکھا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مستقبل صرف باقی ماندہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، مستقبل کا دائرہ بہت لمبا ہے۔ قبر ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ حشر کا میدان ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ پل صراط ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ جنت اور دوزخ ہمارا مستقبل، اللہ کرے دوزخ طرح ہو، لیکن ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیوچر میں یہ باتیں شامل ہیں یا نہیں ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے مغرب کے نظام تعلیم میں اور اسلامی نظام تعلیم میں کہ ہم دنیا بھی سیکھتے ہیں اتنی جتنی دنیا میں رہنا ہے۔ دیکھیں سادہ سی مثال ہے، آپ نے ایک جگہ جانا ہے، 3 دن آپ سرورے کے لیے گئے ہیں تو کتنا بندوبست کریں گے، اور 40 دن کے لیے گئے ہیں تو سرورے والا بندوبست کریں گے، اور سال پہ گئے ہیں تو، اور اگر بیرون ملک چلے گئے ہیں تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتنی سی بات، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرو، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کی تیاری۔ دنیا اور آخرت دونوں۔ ایک اور مثال سے بات کروں گا، آج یہ مسائل ہمارے نئی نسل کو درپیش ہیں کہ ہماری تعلیم کا ایجنڈا کیا ہے، تعلیم کا نظام کیا ہے۔ دیکھیں انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ جسم کا ماخذ اور مرکز زمین ہے، روح کا مرکز اور مرجع کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جسم کا ماخذ کیا ہے؟ زمین ہے، اور روح کا مرکز اور مرجع، جسم کا ماخذ بھی زمین ہے، مرجع بھی زمین ہے۔ یہیں سے اللہ پاک نے سب کچھ چنا ہے، سلالۃ من طین، اسی سے انسان بنایا ہے اور اسی میں جانا ہے، یہاں سے پھر منتقل ہوں گے۔ لیکن روح کا مرجع بھی زمین نہیں ہے اور روح کا مرکز بھی زمین نہیں، اوپر سے آتی ہے۔ دونوں کا بندوبست ہوگا تو انسان کا بندوبست ہوگا۔ ہم سیٹ کا انتظام تو کرتے ہیں، سم کا انتظام نہیں کرتے۔ دنیا کی جتنی تعلیم بھی ہے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، سیٹ صحیح رہے، اس کو بیلنس ملتا رہے، اس کو چارجنگ ملتی ہے۔ سیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ چارجنگ۔ اور روح کی ضرورت کیا ہے؟ بیلنس۔ وہ اوپر سے آتا ہے۔ انسان مکمل ہی نہیں ہوتا، جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے کیے بغیر انسان مکمل ہوتا ہی نہیں۔ آپ جسم کے تقاضے بھی پورے کریں گے، روح کے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ روح بھی کچھ مانگتی ہے نہیں مانگتی؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے جیب میں موبائل ہے، سیٹ آپ صحیح رکھیں گے، چارجنگ دیں گے اس کو،
اور ان کے اندر بیلنس بھی کہیں سے لیں گے یا نہیں لیں گے؟ وہ کہاں سے لیں گے؟ یہ مرکب ہے انسان، جسم اور روح سے. روح ہے اور انسان ہے، روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے. بیٹا بھی باپ کو گھر میں نہیں رکھتا، باپ بیٹے کو گھر میں نہیں رکھتا. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے فلسفے کی دنیا کا، تعلیم کی دنیا کا، ان ہی اللہ حیات الدنیا. آج کی دنیا کا فلسفہ کیا؟ یہی دنیا کی زندگی ہے، پیدا ہوئے ہیں، مرے ہیں، مریں گے، ختم ہو جائیں گے. نہیں، قرآن پاک کہتا ہے اس دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور آنے والے فیوچر کا علم بھی حاصل کرو. قبر بھی ہمارا فیوچر ہے، حشر کے 50,000 سال بھی ہمارا فیوچر ہیں، پل صراط بھی ہمارا فیوچر ہے، جنت اور دوزخ بھی ہمارا کیا ہے؟ فیوچر ہے. بس یہی بنیاد ہے.